طیبہ طاہرہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا میں آئی جو ہی میں آئی تے ویکھیا کہ رسول اللہ موجود نہیں سفر دے اندر جنگل دے اندر میں اتے آگے بیٹھ گئی کہ نبی علیہ السلام جتے منو سنبھالن گے جتے پوچھن گے ویکھن گے میں اونٹ تے نہیں ہوواں گی جدوں روشنی ہوئے گی سورج چڑھے گا تے حضور ویکھن گے تے واپس پلٹ کے آن گے تے اسی جگہ تے منو بہ جانا چاہیے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئیاں ادھروں نبی علیہ السلام نے سنبھالیا نہیں انہاں سمجھیا کہ اونٹ تے امی عائشہ اونٹ دے اوتے جناب کجاوا بنا کے او دے اندر ڈولی جی بنا کے رکھی ہوندی سی عورتاں واسطے پردہ بنایا ہوندا سی پردہ قائم ہوندا سی نبی علیہ السلام نے سمجھا عائشہ اوپر سوار نے اما جی عائشہ فرماندی میں تے لیٹ گئی حتیٰ کہ میں سو گئی سیدنا صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نبی علیہ السلام رات نو پڑھاؤ اگر کدے رکھا نہ پھر رات نو ہی نکلا نہ تے پیغمبر چھوڑ کے جاندے سن صفوان نو پچھے کوئی چیز رہ جائے تیرے اندر سویرے سنبھال کے لے آون حضرت صفوان جو ہی قریب آئے ویکھیا کوئی بندہ ستا ہے آپ فرما دیا نے قریب آئے تے میرے چہرے تے نظر پئی کیونکہ آیت پردہ نازل ہون تو پہلے انہاں میرا چہرہ ویکھے ہوئے اسی من پہچان گئے کہن لگے تے لگ دے امی عائشہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون آؤ اما جی ایسے اونٹ میرے تے سوار ہو جاؤ فرما دیا نے میں اونٹ تے سوار ہو گئی اور حضرت صفوان نے اونٹ دی مہار پکڑ کے پیدل چل پڑے میں اونٹ پر سوار سوائے انا للہ و انا الیہ راجعون سارے رات صفوان کوئی گل نہیں کی تھی حالانکہ النبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم پیغمبر دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں ہوندیاں نے پردے دے پچھوں سوال ہو سکدا سی لیکن صفوان دا حیا ویکھو صفوان دی پاکیزگی طہارت ویکھو سارے رات کوئی بات نہیں کی تھی آپ پیدل چل دے آ رہے ہیں اپنے اونٹ تے اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار کیتا ہویا ہے امی عائشہ فرماندیاں جدوں اسی دوپہر ویلے مدینے داخل ہون لگے مصطفیٰ پہنچ چکے سن تے طوفان بدتمیزی برپا ہو گیا ہے یہودی بولے منافق بولے یہ آج امی عائشہ دے انکاری نہیں یہودی ادوں بھی انکاری سن یہ آج دے گستاخ نہیں یہ ادوں دے گستاخ نے یہ ادوں دے چاندے سن صدیق میرے محمد تو جدا ہو جائے انہاں مختلف ورداتاں کھلیاں نے رافضیاں نے کہ یہودیاں نے پہلے یہودیاں نے پھر یہودیت دے روپ اندر رافضی سامنے آئے نے جنہاں صدیق نو مصطفیٰ تو جدا کرنا چاہیا ہے کون جدا کرے صدیق مصطفیٰ تو قرآن نے جوڑ کے رکھیا ہے من النبیین و صدیقین نبی اور صدیق نو اکٹھیاں رکھیا ہے نبی و صدیق نبی و صدیق جان دے ہو شیخ دیبیشیہ فرمایا کرتے سن نبی و صدیق نبی و صدیق ادھوں نہیں سی سمجھ آندی کہ قاری عبدالحفیظ فیصلہ باندی کیڑی کمال دی گل کر رہے نے کیڑے راز دی تے گہری گل کر رہے نے ہن انج لگدا ہے انہاں دے ایک جملہ پڑھیے تے لگدا ہے پوری کتاب لکھی جا سکدی انہاں دے ایک جملے تے آندے سن نبی و صدیق نبی و صدیق نبی و صدیق نبی اور صدیق فرماندے سن ویکھو قرآن دے اندر اذ فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فرمایا ویکھ لو قرآن پاک اندر حدیث پاک اندر ما ظنک یا باغر اسنین اللہ ثالثہما ثانی اسنین اذ ہما فی الغار فرمایا نبی و صدیق نبی صدیق تو جدا نہیں صدیق نبی تو جدا نہیں ہجرت دے اندر نبی و صدیق سفر اندر نبی و صدیق گھر اندر نبی و صدیق رشتے اندر نبی و صدیق جنگ دے اندر جہاد اندر نبی و صدیق حتیٰ کہ روضہ پاک اندر نبی و صدیق حتیٰ کہ حوض کوثر تے بھی نبی و صدیق کافران دی خواہش رہی ہے نبی نالوں صدیق جدا ہو جائے اللہ نے ویکھ لو مزار اندر جوڑ کے رکھے ہے کون کٹے صدیق نو محمد نالوں کون ہٹائے صدیق نو مصطفیٰ نالوں سنیے حضرت صدیق دوں پیغمبر تو توڑن دی کافران دی منافقان دی یہ آخری خواہشی آخری حربہ سی آخری ورداسی یہودیاں دی انہاں طوفان برپا کر دیتا ہے عائشہ جان کے پیچھے رہ گئی نعوذ باللہ صحابی نہ لائیے نعوذ باللہ کوئی معاملہ ہے تے عائشہ پیچھے رہیے نعوذ باللہ انج گل پھیل دی مدینے پھیل
پھیل گئی. میری توڑی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیاں گھر اندر بیت الخلا نہیں سی ہوندے تے میں مغرب تو بعد اندھیرے اندر عورتاں چند اکٹھیاں کے حاجت واسطے اسی پنڈو باہر مدینے تو باہر نکل دیاں سا حسب معمول نکلیاں. میرے نال میرے باپ میری ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خالہ سیدہ ام مستہ موجود نے. اون میرے نال جا رہیاں نے انہاں ٹھڈا لگا ہے وہ گرن لگیاں تے بچ گیاں اپنے آپ تے وجہ تے کنٹرول کر لیا ہے تے انہاں دے منہ چوں نکلے آئے او مستہ تو ہلاک ہو جائیں. حضرت امی عائشہ فرما دین اے اماں جی کنوں کہہ رہی ہوں اپنے بیٹے نو او تے بدریت تے صحابیت تے صحابن تے برا نہیں کیا جاندہ بامی توڑا بیٹا ہے انج نہ کہو. فرمایا شاہ بھولیے بالیے تے نہیں پتا تیرے بارے مدینہ کیڑی گل مشہور ہو گئی. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ پورا واقعہ حدیث پاک اندر پورا واقعہ تفصیل اور حدیث بخاری اندر اتوں قرآن دی پھر تائید آئے گی. مقام حدیث سنو اصل شان مصطفیٰ یہ جی زمانہ حدیث نو جان گیا سمجھو مصطفیٰ نو پہچان گیا یہ حدیث دے قریب آ گئے حدیث مصطفیٰ تو سمجھ لئی شان مصطفیٰ جان جاؤ گے. اسی واسطے لوگ حدیث دے قریب نہیں جان دے بس زلفہ بیان کیتی رکھ دینے حسن بیان کیتی رکھ دینے ولادت بیان کیتی رکھ دینے آپ دی 40 سالہ زندگی پہلے بیان کرتے رہن دینے فانوان دینے تُسے نور نہیں من دیتے آپ بشریت تو اگے نکل دے نہیں ہے. ولادت بشریت ہے جناب پیداش بشریت ہے میلاد بشریت ہے زلفہ بشریت نے چہرے دا حسن بشریت ہے دودھ پینا بشریت ہے حلیمہ سعدیہ دا گھر آنا بشریت ہے آپ دے والدین بشریت دی دلیل نے آپ دے بیویاں بشریت ہے آپ دی بیٹیاں بشریت ہے آپ دے آل اولاد بشریت ہے آپ دے رشتہ دار دی تذکرہ کرنا ہے بشریت ہے آپ دی آل دا ذکر کرنا بشریت ہے اونٹنی دا ذکر کرنا ہے بشریت ہے. تسی بشریت تو اگے جاندے نہیں اسی محمد نورانیت تو پچھے آندے نہیں. تسی بشریت تو اگے نہیں جا رہے اسی نورانیت تو اگے جناب پیچھے نہیں آ رہے. اسی جدوں بیان کیتے سنت بیان کیتی ہے سنت آپ دی نورانیت ہے نبوت آپ دی نورانیت ہے شریعت آپ دی جناب نورانیت ہے حدیث آپ دی نورانیت ہے رفع الیدین میرے محمد دی نورانیت ہے اونچی آمین میرے مصطفیٰ دی بولو کی یہ نورانیت ہے. اسی نورانیت بیان کر رہے تسی بشریت بیان کر رہے سارا دن جشن میلاد بشریت ہی بیان کیتی ہے اساں ساری رات نورانیت بیان کر رہے ہیں کہ میرے محمد نورانیت غور کرو میرے مصطفیٰ دی سنت غور کرو. امی عائشہ فرما دیا اچھا ہی گل ہے فرما تیرے بارے اے طوفان برپا ہویا ہوئے. امی عائشہ فرما دیا اگے جانا بھول گئی میرے پیرٹو زمین نکل گئی میں واپس پلٹ آئی کہ بڑے غصے جلال اندر بیٹھیاں انہیں دن ہو گئے رسول اللہ نے وہ پیار تے محبت والے رنگ پہلے نہیں سی رہے. میں سمجھی سا پتہ نہیں کوئی اور وجہ ہے ہن سمجھ آئیے وجہ کی ہے. فرما دیا میں اپنے وجود تے قابو پا کے بیٹھی ہاں جو ہی محبوب تشریف لے آئے. امی عائشہ بولیاں کہنے لگیاں محبوب جی اجازت دے وہ جے وہ پیار نہیں رہا جے محبت نہیں رہی میں اپنے بابا صدیق دے گھر چلی جاواں. فرما دیا پوچھو اس واسطے سی کدوں اجازت ملنی ہے لیکن میں حیران ہو گئی. محبوب نے فرما جانا چاہیں تے چلی جا میرے ہلو اجازت ہے. آپ نے بچہ بلایا ہے فرما جاؤ امی عائشہ نو نہ دے بابا دے گھر صدیق دے گھر چھوڑاؤ. صدیق دا گھرانہ کیسا وفادار. امی عائشہ تو نکلی آنے اپنے بابا دے گھر پہنچی آنے دروازہ کھٹکھٹایا صدیق دروازے تے آئے بیٹی عائشہ نو ایک کے فرمان لگے بیٹا پوچھ کے آئی ہو یا اپنی مرضی نال. ابا جی کی مانا فرمایا بیٹا کل انکانا باؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون
ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے بیٹے عائشہ یہ رسول اللہ ناراض نے تے پھر ساڈا تہاڈا کیڑا تعلق ہے؟ ساریاں تے محبتاں مصطفیٰ واسطے نے۔ یہ ہے گھرانہ صدیق دا، یہ ہے گھرانہ سیدنا ابو بکر صدیق دا۔ برا نہ کہو رافضیو، نہ جرا کرو صدیق تے۔ جدو صدیق دی گستاخی ہوندی ہے اللہ دی قسم انج لگدا ہے جویں دل تے چھری چل گئی ہے۔ ساڑھے سارے سفر صدیق واسطے، ساڑھی ساری جوانی صدیق دی شان بیان کردیاں گزری ہے، صدیق دے نال وفا کردیاں گزری ہے۔ اللہ دی قسم صدیق نہ ہویا اس ویلے صدیق نے جدو اسلام لے آئے نے ہزاروں لاکھوں درم و دینار دے مالک سن، جدوں دنیا تو گئے نے کفن جوگا بھی پیسہ موجود نہیں، سارا اسلام تے خرچ کر گئے صدیق۔ صدیق نہ ہو منا ایویں نہیں، رسول اللہ نے فرمایا کہ میں سارے دے احسانات دے بدلے دے چکا سوائے صدیق دے، تے اے صدیق پھر سب تو زیادہ تکلیف بھی تہانوں پہنچائیاں گئیاں نے۔ ہجے بھی رافضی 1500 سال گزرن تو بعد بھی معاف نہیں کر دے، کدی ظالم آندن، کدی غاصب آندن، کدی صدیق دے بجائے کوڑا تے جھوٹا آندن، نعوذ باللہ۔ کدی ایمان دا انکار کرتے نے، آدھن ابو بکر مومن ہی نہیں، تو پھر میں کیا کرنا جی ابو بکر مومن نہیں، پھر انج سمجھو کہ ایمان دنیا تے آئے ہی کوئی نہیں۔ پھر نہ قرآن سچا ہے نہ حدیث سچی ہے۔ یہ قرآن حق ہے، نبوت حق ہے، تو پھر مننا پے گا صدیق دا ایمان بھی حق ہے۔ اور وقت آنا ہے اور ضرور آنا ہے انشاءاللہ کہ اسا اپنی اکھا نال گستاخ صدیق نو سزا ہوندیاں ویکھنے ہیں انشاءاللہ۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ گستاخ نو سزا ویکھی جا رہے ہیں، جیلاں دے اندر بند ویکھی جا رہے ہیں۔ اللہ اینج دا وقت لے آ کہ گستاخ الٹے لٹکے ہون، پھانسیاں دے پھندے تے چڑھے ہون، تے اسی کبھی لا تسبو اصحابی، رسول اللہ فرما گئے سن اللہ اللہ فی اصحابی۔ اور جوانو اگر کوئی من پوچھے کہ سب تو دردناک حدیث کیڑی ہے ذخیرہ اسلام دے اندر، تے میں حدیث پیش کیتا کرانگا۔ اگر کوئی عالم کمے، کوئی طالب علم کمے، کوئی بزرگ، کوئی بڑا جناب کمے کہ تہاڈے علم دے مطابق، تہاڈی سوچ دے مطابق، تہاڈے معلومات دے مطابق سب تو دردناک حدیث کیڑی ہے، اللہ ذوالجلال کی قسم یہی کہ پیغمبر نے 3 مرتبہ فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی۔ اب معنی سنیے، رسول اللہ فرماتے ہیں میرے ہاتھ کی طرف دیکھو، میں محمد تجھے اللہ کا واسطہ ڈالتا ہوں میرے صحابہ کو برا نہ کہنا۔ یہ بدبخت بولے تو امی عائشہ کے خلاف، جس نے اپنی ساری زندگی پیغمبر کے ساتھ گزار دی ہے، وہ لباس پیغمبر، وہ عطرت پیغمبر، وہ عزت پیغمبر، وہ پیغمبر کی حرمت، گھوڑے کا احترام کرتے ہو کہ اس پہ حسین ابن علی سوار ہوئے، اس ماں کو گالیاں دیتے ہو جو محمد کے گھر میں ہے۔ اتنا بھی تو یاد کرو کہ وہ میرے رسول کی بیوی ہے اور میری ماں۔ ہزاروں مائیں امی عائشہ کے جوتے کی عظمت پہ قربان۔ سن لیجیے، امی عائشہ فرما دیا میں اپنے بابا دے گھر پہنچی، نبی علیہ السلام بات نے اختصار ول لے آواں، نبی علیہ السلام توجہ فرمانا
انج باہر نو نکلے مدینہ پاک دے اندر اگے اچانک یہودیاں دے منڈے کھڑے کہن لگے اے او محمد جا رہے نے جنہاں دی بیوی دے بارے انج دی گل مشہور ہوئی ہے بس کھا گئی ہے بات رسول اللہ کو آپ سیدھا